بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم وجود کے بعد ایک ایسی کائنات بھی بنائی ہے جس کا نام عدم ہے۔ اور وجود جب ختم ہو جاتا ہے تو عدم اتنا بڑا جہان ہے کہ اس عالم عدم سے شناسائی عالم سکوت سے شناسائی ہے۔ اور ایسی دنیا ہے جہاں پر منظر آنکھ سے بڑا ہے، بینائی اس جہان کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور سماعت آواز کو قابو میں نہیں لا سکتی۔ اور دنیا میں جتنی سویلائزیشنز وجود میں آئی ہیں ان میں سب سے بڑی جو گنی جاتی ہیں وہ چائنا کی سویلائزیشن ہے، ایجپٹ کی ہے، یونان کی ہے، اور انڈین ہے۔ اور انڈین سویلائزیشن یونان کے مقابلے میں بہت بڑی تہذیب ہے۔ اور گریک سویلائزیشن کو کوئی چیز نہیں تھی جو زوال سے بچا سکتی، اور انڈین سویلائزیشن معاملے میں ان سے بڑھ گئی کہ یہاں عالم وجود سے عالم سکوت اور عالم عدم وہ اپنے مستقل وجود رکھتے ہیں۔ اور آنکھ چھوٹی پڑ جائے اور منظر بڑا ہو جائے اور تہذیبوں کے ٹکراؤ میں انسان فرد ایسا پیدا ہو جائے جو پوری سویلائزیشن پر اپنے اثرات مرتب کرے، یہ خدا کا بہت بڑا انعام ہے ان اقوام پر جن میں نمو واقعی اور نمو گروتھ وہ اس سے باقی نہیں رہتی
کہ تہذیب نئی نئی مشینیں ایجاد کرے، اور نمو اس سے باقی نہیں رہتی کہ نئی سے نئی انسانی راحت کی چیزیں وجود میں آئیں۔ تہذیبیں باقی رہتی ہیں جب زبان باقی رہے، اور زبان باقی رہتی ہے جب الفاظ نئے بنے۔ کیونکہ تہذیب اور اس کی وحدت، تہذیب اور اس کا باقی رہنا، اور تہذیب اور اس کو ایک رنگ میں پرونا، اس کی بنیاد زمین نہیں بنتی۔ خود itself civilization ہے کیا؟ civilized people، civilized nation۔ civilization ہے کیا؟ تہذیب خود کیا ہے اور کیسے بنتی ہے؟ تہذیب اس کا نام نہیں ہے کہ لوگوں کی زمین ایک ہو، تہذیب اس کا نام نہیں ہے کہ لوگوں کی زبان ایک ہو، تہذیب اس کا نام نہیں ہے کہ وہ لوگ مذہب کے اعتبار سے ایک ہوں۔ تہذیبوں کی بنیاد لسانیت نہیں ہو جاتی، تہذیبوں کی بنیاد وحدت، مذہبی طور پر ایک نہیں بن جاتی، اور تہذیبوں کی بنیاد وطنیت نہیں بنتی۔ انسانی تہذیب کا سب سے بڑا مرکز اور محور صرف ایک چیز بن جاتی ہے، ہم ذوق ہونا۔ باقی چیزیں اس کے سپورٹنگ فیکٹرز ہوا کرتے ہیں۔ انسانی تہذیب ہم ذوق ہونے کی بنا پر بنتی ہے کہ آپ کی پسند اور آپ کے محلے کی پسند اور آپ کا ناپسندیدہ کوئی چیز، کوئی رواج، کوئی بات اور دوسرے لوگوں کا ہم ذوق ہو کے آپ کی تصدیق کرنا، اس سے تہذیب جنم لیتی ہے اور وجود پذیر بھی ہو جاتی۔ تہذیبیں بنتی ہیں جب انسان کے ناف کے اوپر کا جو حصہ ہے اس میں اختلاف پیدا ہو، اور اگر ناف سے نیچے کا انسانی جسم یہ مختلف ہو جائے تو پھر تہذیبیں اکھڑ جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کے دماغ میں اختلاف ہو تو تہذیب نمو پذیر ہوتی ہے، اور لوگوں کے دماغ میں اختلاف نہ ہو اور پاؤں میں اختلاف ہو جائے تو تہذیب گئی اور اکھڑ گئی۔ یونان کی پوری تہذیب اس بنیاد پر ہی برباد ہوئی
اور ہومر نہیں بچا سکتا. ہومر کو پڑھنا چاہیے. اور سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان 1، اسپین 2، یونان 3، ان تینوں تہذیبوں پر 2 تباہ ہو گئے اور ایک نے اپنے وجود کو باقی رکھا. اور تہذیبوں کا اظہار جہاں ایک ہی مذہب کے لوگ جمع ہو جائیں اور ان سب کا دین اور مذہب ایک ہی ہو، وہاں سے اظہار نہیں ہوتا. وہ اظہار ہوتا ہے کہ ان کا حال اور ذوق کیا ہے. تہذیب جنم لیتی ہے ہم ذوق افراد جن کے ناف سے اوپر کا حصہ وہ اختلاف کو سوچتا ہے اور نیچے کا حصہ چاہے اتفاق میں ہو بلکہ ہو ضروری ہو. دماغ مختلف سوچتے ہیں اور اختلاف کی قدر کرنا اور دماغ کے مختلف اپنے سے سوچنے کے انداز کو انصاف پر تولنا، جسٹیفیکیشن اور بیوٹی اور ریئلائزیشن، یہ تینوں چیزیں انسانوں کی اور تہذیبوں کی بقا کا سبب ہیں. روم جیسی تہذیب تباہ و غارت ہو گئی، مصر کی تہذیب برباد ہو گئی اور چائنا کی تہذیب باقی رہی، اس لیے کہ ریئلائزیشن اور جسٹیفیکیشن اور بیوٹی، یہ تینوں چیزیں تہذیبوں کو باقی رکھتی ہیں. جس معاشرے میں اور جس تہذیب میں جسٹیفیکیشن باقی نہ رہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی. اس لیے تہذیب جنم لیتی ہے انسانی دماغ کے اختلاف سے، اور وہ اختلاف اپنی حدود میں رہے اور قدر کرنے والا جانتا ہو کہ یہ اختلاف بالکل ٹھیک ہے. ایک نے کہا یہ رنگ ہونا چاہیے، دوسرے نے کہا یہ رنگ ہونا چاہیے، تیسرے نے کہا کتاب کا سائز یہ ہونا چاہیے، چوتھے نے کہا کہ ابا یہاں نہیں یہاں دروازہ رکھ لیتے ہیں، اور اسے سنجیدگی سے سننے کے بعد جسٹیفائی کرنا دلائل کے ساتھ، یہ بقا ہے. انسانی دماغ مختلف اینگلز سے سوچتے ہیں اور کوئی شخص نہیں ہے جو سوچنے پر پابندی لگا سکے کہ یہ نہ سوچو. الہیات جو سب سے مشکل مقام تھا فقہ اکبر کا، فقہ اصغر اور ہے. نماز، روزہ، حج، تجارت، سود، زراعت، یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ سب کی سب چھوٹی فقہ ہے. اس سے بڑی فقہ عقیدہ ہے، اور عقیدے میں سب سے زیادہ نازک چیز
جس میں ایک قدم جہنم میں گرا سکتا ہے غلط، وہ الہیات، اور الہیات میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کا اختلاف، اتنے بڑے دماغ، یہ اختلاف کا پیدا ہونا یہ پہلے دن سے اس بات کی خوشخبری تھی کہ یہ دین زندہ ہے۔ الہیات جیسے مسئلے پہ اشاعرہ اور ماتریدیہ دو دو آرا رکھتے ہوں اور تین تین آرا رکھتے ہوں، اور پھر معتزلہ پیدا ہو گئے۔ یہ سارے اختلافات انسانی دماغ کا بہترین نتیجہ تھے، اور جب تہذیبیں ان اختلافات کے ساتھ جیتی ہیں تو وہ زندہ رہتی ہیں۔ اب تک اشاعرہ، ماتریدیہ، معتزلہ، ان کی آوازیں گونج رہی ہیں فضا میں۔ الہیات جیسی نازک چیز میں اس کا مطلب ہے جمود طاری نہیں ہوا۔ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ نے رسائل لکھے ہیں اس موضوع پر۔ یہ دماغ کا اختلاف تھا اور دل ایک تھے۔ دل ایک ہوں تہذیب میں پھر وہ جیتی ہے۔ باپ ہے، 5 بیٹے ہیں، دماغ مختلف ہے اور دل ایک ہے، بالکل ٹھیک چل سکتے ہیں۔ دماغ کا اختلاف یہی ہے نا کہ گھر یہاں بنائیں اور یہاں نہ بنائیں، اور وہاں بنائیں اور یہ رشتہ کریں اور یہ رشتہ نہ کریں، اور اتنے پیسے اس پہ خرچ کر لیں اور گاڑی یہ خریدیں اور یہ نہ خریدیں۔ یہ سب دماغ کے اختلافات ہیں۔ جذبہ سب کا یہ ہے کہ یہ گھر بستا رہے، یہ گھر خوبصورت بنے۔ اور ناف سے نیچے یہ جب اختلاف پیدا ہوتا ہے ٹیسٹ کا، ذوق کا، طریقوں کا، اور پاؤں اکھڑتے ہیں تو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی قائم نہیں رہتی۔ پاؤں جس آدمی کے اکھڑ گئے اس کا وجود کیا ہے؟ اس لیے تہذیب اور تاریخ یہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، اور تاریخ یہ چاہتی ہے کہ تہذیب کو فنا کرے، اور جہاں تہذیب، سویلائزیشن تاریخ کو فنا کر دے وہ باقی۔ زمانہ مسلسل انسان کے خلاف ہے۔ ٹائم فنا کی طرف لے جاتا ہے اور آدمی بقا کی طرف جانا چاہتا ہے۔ ٹائم اس سے پہلے دن سے ڈکلائن کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ آج 1 دن کا ہو گیا تو مطلب یہ کہ اگر 1000 دن اس کی عمر تھی تو 999 دن باقی رہ گئے۔ اس لیے تہذیب اور تاریخ جس کا غلبہ ہو جائے، اور غلبہ ہوا، تاریخ کا ہڑپا اور موہنجوداڑو اور کتنی ہی تہذیبیں تھیں جو تاریخ نے دبوچ لی، سمو لی، اپنا حصہ بنا لیا، بیٹھے لکھتے، اور کتنی ہی مرتبہ تہذیب نے تاریخ کو غارت کر دیا۔ تہذیب ابھری اور اتنی تیزی سے پھیلتی چلی گئی کہ کوئی اس کے وجود کو مٹا نہیں سکا، اور تہذیبیں بنتی ہیں جب پہلا ستون ان کا قائم ہوتا ہے، اور وہ ہے ریئلائزیشن۔
حق کا پہچاننا اور سچائی کو تسلیم کرنا، اور تہذیب کے 3 ستون ہیں، تکون ہے، اور دوسرا ہے جسٹیفیکیشن، انصاف کے ساتھ اس کا پھیلاؤ، اور تیسرا ہے بیوٹیفیکیشن، اس کی خوبصورتی اور اس کا سمو جانا۔ اسپین نے مسلمانوں کو فاتح کے طور پر مانا، اور اسپین میں اموی عرب اپنے آپ کو منوا کر رہے اور سینے پہ مونگ دل دی، لیکن وہ جو تہذیب کے ستون تھے وہ قائم نہ ہو سکے۔ نتیجہ یہ کہ بیک بینی اور 2 گوش ایسے نکال کر پھینک دیے گئے، نکلو یہاں سے۔ اور یہ وہ بہت بڑا المیہ ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، مگر مسلمانوں کی اکثریت کا جو علاقہ الگ کر کے لے لیا گیا، ابھی تک وہاں تہذیب کا پہلا ستون بھی نہیں شروع۔ اور ہندوستانی مسلمان جن شہروں کو ہم نے دیکھا ہے وہ قابل صد مبارکباد ہیں کہ ان میں اب بھی تہذیب کے یہ ستون قائم ہیں اور وہ بڑھ رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں پاؤں اکھڑے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ کوئی نمو نہیں ہے، پاؤں اکھیڑنے پر لگے ہوئے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ نیگیٹو چیزیں دن بدن بڑھ رہی ہیں، نفرتیں ہیں جو بڑھ رہی ہیں، اور جس شخص کو ذرا سا ہاتھ رکھو اور نبض ذرا سی چھو تو پتہ چلتا ہے کہ نفرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور عمومی معاشرے میں جب ہم ذوق افراد نہ رہیں تو سوائے اللہ کے کوئی طاقت نہیں ہے جو تہذیب کو پیدا کرے، ہو نہیں سکتی۔ تہذیب نام ہی ہم ذوق ہونے کا ہے، اور ہم ذوق لوگ وہ تہذیب کے بقا کا سبب بنتے ہیں۔ غالب نے خط لکھا، اور غالب سے کسی نے یہ کہا ہے کہ دلی کی اردو، تو غالب نے شدید ڈانٹ پلائی، اور غالب نے لکھا تم کو شرم نہیں آتی؟ یہی الفاظ لکھے ہیں کہ تم کو شرم نہیں آتی؟ دلی کہاں، ختم ہو گئی۔ اور پھر انہوں نے دلی کی اردو کے متعلق بھی یہ بتایا کہ دلی کی اردو تو ختم ہو گئی، اور لکھا یہ بھی کہ لوگ چلے گئے، اب یہاں جتنے ہیں یہ باہر سے آ کر آباد ہوئے ہیں۔ لکھنؤ پہ یہ مصیبت نہیں آئی، لکھنؤ میں جو اصل باشندے تھے وہ وہیں رہے، اور وہ ہم ذوق تھے، اور دلی والے جب بھاگے ہیں تو جا کے لکھنؤ میں پناہ لی، وہاں بادشاہ تھے، نواب تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، نواب واجد علی شاہ کچھ بھی ہوں، بہرحال ایک ذوق ان کا بھی تھا،
وہ ہم ذوق افراد لکھنؤ میں جمع ہو گئے، ہندوستانی تہذیب اور اردو زبان کا بقا ہوا، اردو زبان لوگوں نے سنی اور جانی، حتیٰ کہ لکھنؤ دلی پہ غالب آ گئی۔ اور زمانے کا لٹریچر آپ اٹھا کر دیکھیں تو لوگوں نے اعتراض کیا ہے دلی والوں پر اور کہا اب یہ دلی کا کیا ہوا، دلی میں تو سارے اردو پنجابیوں کی طرح بولتے ہیں۔ بڑا عیب گنا انہوں نے کہا یہ دلی میں اردو، یہ تو پنجابیوں کی طرح بولتے ہیں، اردو کہاں رہی؟ اس لیے تہذیب جس چیز کا نام ہے وہ ہم ذوق افراد سے پیدا ہوتی ہے، اور ہم ذوق افراد نہ ہوں تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ تہذیب جنم لے۔ ہم ذوق افراد میں ناپ سے اوپر دماغ کا اختلاف اور دل کے جذبے کا یکساں ہونا، اور ناپ سے نیچے پاؤں اس کا اکھڑ جانا، یہ سب علامتیں تہذیب کی بقا اور بربادی کی ہوتی ہیں۔ اور یہ نہیں ہوا کہ ہم اب تک تہذیب کی پہلی اینٹ بھی رکھ پائے ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاؤں ہی اکھڑے ہوئے ہیں، لسانی فسادات اس میں نہیں ہے، تو پھر مذہب کا دائرہ مٹ جائے یا کم پڑ جائے یا ختم ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو علاقائیت بھی ختم ہو جائے اور مذہب کا اختلاف بھی ختم ہو جائے اور زبان بھی یکساں ہو جائے، تو وہ جو کنویں میں ایک مردار کتا ہے نا جس کا نام دولت ہے، یہ دولت کی تقسیم کا اختلاف یہ خود کہاں اکٹھا ہونے دیتا ہے؟ اس لیے کہ ایک طرف بے محابہ کرپشن ہے، جتنا مرضی کماؤ اور جتنا کماؤ گے اتنا ہی جرائم کو آسانی سے دوسروں کی طرف منتقل کر دو، خود پاک ہو۔ ہے تو پرانی بات، لیکن کہیں کسی نے بڑی اچھی بات، اس نے کہا وکیل کیا کرنا ہے، عدالت کر لیں۔ تو جتنا پیسہ آ گیا اور غلبہ ہوا مادیت کا، یہ کہاں سے اتفاق پیدا کرے؟ اور دماغ کا اختلاف جو صحت مندانہ تھا اس کو ختم کرو۔ چنانچہ تمہارا دماغ کتنی ہی بلند سوچ کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن اگر باس یہ نہیں چاہتا، اگر سیکٹری یہ نہیں چاہتا، اور سیکٹری کہتا ہے وزیر یہ نہیں چاہتا، اور میجر کہتا ہے کہ سی او نہیں چاہتا، اور سی او کہتا ہے کہ بریگیڈ کمانڈر کی مرضی نہیں، میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا، تو جہاں دماغ کے صحت مندانہ اختلاف پر پابندی ہو اور اس کو سمجھنے والا بھی کوئی نہ ہو، تو وہ پھر اندھوں کی بستی ہے، اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ تہذیب کبھی بھی دنیا میں نہیں چلتی، تہذیب اس وقت وجود میں آتی ہے جب اس کا پہلا ستون قائم ہوتا ہے، اور پہلا ستون تہذیب کا وہ ریئلائزیشن ہے کہ کائنات میں حقائق کا ادراک کیا جائے۔ اور حقائق کے ادراک کے بعد اس کا پھیلاؤ ہے، حق کا، سچائی کا۔ اور تیسری چیز اس میں ذوق کا پیدا ہونا ہے۔ اگر ذوق پیدا نہیں ہوتا تو اس آدمی کو ماتم کرنا چاہیے اپنی طبیعت کا، نہ کہ دوسروں کا۔ بڑی نازک بات ہے۔
مسلمانوں میں جنہوں نے مصوری کی قدر کی ہے، ایک ایک تصویر پہ لاکھوں اور کروڑوں روپے انعام دیے ہیں کہ کیا شاہکار ہے۔ بڑا زبردست کام کیا تھا اس نے۔ علامہ اقبال کے جو استاد تھے، آخری کتاب اس نے یہ لکھی، آرنلڈ، ڈاکٹر آرنلڈ نے بڑا زبردست کام کیا۔ اکبر بادشاہ، یہ سویلائزیشن تھی نا، اس نے کہا کہ یہ داستان امیر حمزہ ہے، اس کو مصور کرو، تصویریں بناؤ، اور ہندوستان بھر کے مصورین کو جمع کیا اور 400 آدمیوں کا انتخاب ہوا۔ اکبر نے تصویریں ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی دیکھی اور پھر کسی کو، سینکڑوں میں سے کسی ایک کو کہا کہ ہاں یہ اچھا ہے۔ اکبر کا ذوق اتنا بلند، اور وہ تصویریں اب بھی دیکھنی ہو تو کچھ ہم نے نیو یارک میں دیکھی تھی، اور اس کا بہت بڑا حصہ بیانہ۔ معلوم نہیں جہانگیر نے اس کو کیوں نہیں آگے چلایا، کروڑوں کا پروجیکٹ تھا یہ۔ حالانکہ جہانگیر خود بہت بڑا مصور ہی نہیں تھا، بلکہ تصویر کو پرکھ سکتا تھا کہ کیا ہے۔ اس لیے حق اور سچائی، موسیقی، اس پر دربار سے انعامات ملتے تھے، اور اکبر نے موسیقار جمع کیے، اور ایسے ایسے شاندار لوگ تھے کہ اکبر بادشاہ کہتا تھا کہ یہ شخص اگر چاہے تو 1000 راگ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ باتیں کوئی اور کر کے تو دیکھے۔ اکبر کہتا تھا یہ ایسا آدمی ہے جو 1000 راگ پیدا کر سکتا ہے۔ آواز کی قدردانی، اور جہاں جس مسلم اکثریتی علاقے میں کوئی جانتا ہی نہ ہو کہ موسیقی نام کس چیز کا ہے اور راگ نام کس چیز کا ہے، اور فقط اس کو اتنا پتا ہو کہ یہ آواز خوبصورت ہے، وہاں کس تہذیب نے جنم لینا ہے؟ قاری عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پانی پتی تھے، اور شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ کیا کیا خوبیاں تھیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ میں، تو نام بھی بہت تھا، اور تھان پان سے آدمی بہت خوبصورت۔ دلی اور پانی پت کا سفر تھا، تو کسی دیہاتی نے دیکھا حضرت کو کہ بہت پاکیزہ چہرہ ہے، سفید داڑھی ہے، تو اس نے کہا تم مولوی ہو، یعنی مولوی ہو؟ تو اس نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت قرآن پڑھو، حضرت نے فرمایا جی، اس کو سناؤ، کچھ سناؤ۔ حضرت رحمۃ اللہ کی صورت پڑھ کے وہ اپنے زمانے کے ٹاپ کے قاری تھے، ان جیسا آدمی کون تھا پورے ہندوستان میں؟ ان کی ٹکر کے آدمی کتنے؟ سادہ قرآن پڑھ دیا۔ اس زمانے میں یہ جو پانی پتی قراء تھے، ان کو حجاز والے کہتے تھے یہ محتاط ہیں، محتاط حضرات ہیں، یعنی ایک ایک حرف اور ایک ایک چیز کی رعایت کرتے ہیں۔ لوگ متاثر ہوئے، کبھی کبھی
اس جذبے کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ کبھی کبھی دعوت میں، شادی میں کسی کو کہنا کہ آپ یہ لیجیے، آپ یہ کھائیے، وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ دوسرے کو دعوت دی جا رہی ہے، وہ اس لیے کہ تم شروع کرو تو میں بھی کچھ کروں۔ یہ جذبہ ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک جگہ گزر رہے تھے، ایک آدمی قرآن پاک کا درس دے رہا تھا، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر اسے کہا کہ تمہیں پتہ ہے ناسخ اور منسوخ کیا ہوتے ہیں قرآن میں؟ اس کا مجھے نہیں معلوم۔ پھر اور پوچھا، پھر چل پڑے۔ کسی نے کہا امیر المومنین یہ درس قرآن کیسا تھا؟ تو انہوں نے کہا درس کہاں تھا قرآن کا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ لوگوں پہچانو من انا، میں کون۔ قرآن تھوڑا ہی درس قرآن کا دے رہا تھا، تو اپنی شخصیت کی نمود تھی کہ مجھے پہچانو میں کیا۔ اللہ مغفرت کرے، شاید اس دیہاتی کو سنانا خود کو تھا۔ حضرت رحمت اللہ قاری عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ جب فارغ ہو گئے، لوگوں نے انہیں اچھا سمجھا تو اس نے کہا لو مولوی صاحب اب میری بھی سنو۔ اب اس سے بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیا جیسا اس کا لہجہ تھا۔ اب اس سے دیکھا لوگوں پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، تو پھر چپ ہو گیا۔ پھر لوگوں کو بڑا برا بھلا کہا اور کہنے لگا فرق کیا آخر، تیری آواز ذرا جنانی ہے، میری مردانی ہے۔ اس پہ بیچارے کو کیا پتا کہ وہ کس فن کی بلندی پہ بات کر رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح تہذیب سب سے پہلے حق کو چاہتی ہے، سچائی کو، اور سچائی کا تسلیم کرنا یہ فرد کی سطح پر بھی آ جاتا ہے، تب تہذیب کی بنیاد پڑتی ہے۔ اپنے دشمن کے متعلق بھی یہ جاننا کہ ہاں ٹھیک ہے تو چھوٹی سی بات بظاہر، مگر کسی نے کہا کہ مشرف صاحب نے نواز شریف صاحب کی کسی کام پہ کہا کہ ویل ڈن، تو سوچتے رہے کہ یہ دیکھو ایک تہذیب کی بنیاد بن سکتی ہے، بشرطے کہ ایسے بہت سے افراد پیدا ہو جائیں۔ سچائی اور حق کو ماننا اور فرد کی حقیقی خوبیوں کا اعتراف کرنا، اختلاف کے باوجود اس کو ماننا، اور جب تہذیبیں نہیں پروان چڑھتی اور نہیں کوئی نمو ہوتی تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ فرد جھجکتا ہے، سچی بات نہیں کر سکتا، اور پتہ ہوتا ہے کہ آج سچ کا تو کل پروموشن ختم، بچے کدھر سے کھائیں گے۔ اور تہذیبوں کی دوسری بنیاد، یہ جو ہم لے کے جا رہے ہیں، یہ بعد میں آخر پہ پہنچ کے نتیجہ اس کا نکل آئے، پھیلاؤ، حق کا پھیلاؤ جب ہوتا ہے، سچائی کا جب پھیلاؤ ہوتا ہے تو وہ سچائی کو تسلیم کرنے کے بعد کا یہ مرحلہ بڑی دانش مندی کا تقاضا ہوتا ہے، اور یہ فاروقی خلافت رضی اللہ عنہ جو ہے، یہ پوری اس سچائی کا پھیلاؤ ہے، جس چیز کو ان لوگوں نے حق جانا اور سمجھا اسے پھیلانا، اور پھر اس کی قبولیت ان اقوام میں
اقوام جہالت پہ مبنی نظام رکھتے ہیں اور جنہیں شعور نہیں ہے، جب وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو اس تہذیب میں بالآخر رنگ جاتے ہیں۔ اسپین میں حق پہنچا، لے گئے تھے، مگر پھیلاؤ نہیں ہو سکا، اس لیے کہ اسپین والوں نے قبول کر لیا تھا کہ فاتح ہو، حکمران، تم ہم پہ غالب آ گئے ہو، چھا گئے ہو، لیکن حق کو وہ ان تک پہنچا کر ان کے دلوں کو کھینچ لیتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسپین اگلوں نے باہر نکال کے پھینک۔ کہتے ہیں تاریخ میں آیا، معلوم نہیں سچ ہے کہ جھوٹ، کہ ایک جگہ گھیراؤ ہو گیا اور وہاں عیسائی جمع تھے اور سارا سامان، رہائش، کھانا، سب چیزیں جمع تھیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر اس قلعے میں ہم محفوظ ہیں اور کئی سال تک ہم رہ سکتے ہیں، اور مسلمانوں کو کوئی راہ نہیں مل رہی تھی، عربوں کو، امویوں کو۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حبشی کو، سیاہ فام کو پیاس لگی اور وہ پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک چشمے پہ جا پہنچا، اور چشمے میں پانی ایک کاریز میں داخل ہو رہا تھا، وہ اس میں گھس گیا کہ پانی جا کہاں رہا ہے، اور اس پائپ سے جب باہر نکلا دوسری طرف کو جا کے تو وہاں پر وہ قلعے کے اندر جا رہا تھا پانی، وہاں سے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور اسپین والوں نے پہلی مرتبہ کسی کالے آدمی کو دیکھا تو وہ ڈر گئے سارے کہ یہ کیا بلا آ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے شناسائی ہوئی، قریب ہوئے تو اس کو پکڑ کر لے گئے پانی کے گھاٹ پہ اور صابن مل مل کے اسے نہلانے لگے کہ اس پر کیا چیز چڑھ گئی۔ پھر اس نے اسے سمجھایا کہ یہ میرا فطری رنگ ہے۔ روتے کیوں، شکل ہی ایسی۔ اس سے کہا یہ میرا فطری رنگ ہے، اس کو تم کچھ کر نہیں سکتے، اور پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور واپس آیا اور اسے بتایا کہ یہ راستہ ہے اندر جانے کا، ادھر سے چلو۔ کہتے ہیں اسپین میں اکھڑ گئے اس لیے کہ حق کا وجود پہنچا، سچائی کا، مگر جو دوسری چیز تھی پھیلاؤ نہیں ہو سکا۔ اور یہودی اور عیسائی ان کے دل ایک تھے، وہ جانتے تھے کہ ہمیں اس ملک کو خالی کرانا ہے، اور پاؤں جمے ہوئے تھے، اور دماغ کی طاقتیں پورے عروج پر تھیں۔ اس مسلسل جدوجہد نے اس تہذیب کو جمنے ہی نہیں دیا کہ نکلو یہاں سے۔ اس لیے تہذیب جب قائم ہوتی ہے تو دوسرے نمبر پہ ریئلائزیشن کے بعد اس کی جسٹیفیکیشن ہے، جسٹیفائی کرے اپنے آپ کو، کیوں تم رہو بھائی، وجہ۔ قرآن نے اس اصول کو بیان کیا ہے، اور اللہ کہتا ہے بدر کا جو معرکہ برپا ہوا ہے نا، لِيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جس کو زندہ رہنا ہے، عَنْ بَيِّنَةٍ، وہ دلیل دے کے زندہ رہے کائنات، وَيُهْلِكُ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جس کو برباد ہونا ہے، ہلاک ہونا ہے، اس کی ہلاکت پر بھی دلیل ہے کہ کیوں اسے ہلاک کیا جائے، کیوں انہیں برباد کیا جائے، کیوں ختم کیا جائے۔ اس میں بڑا سبق ہے۔ اگر اس وقت بھی دنیا میں آسٹریلیا، امریکہ اور دیگر بر اعظم کے لوگ سمجھیں اس بات کو
تو یہ اتنے بڑے محسن ثابت ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو کر سکتے ہیں کہ ان فکروں کے نتائج صدیوں بعد برآمد ہوں گے اگر وہ اس بات کو آج سمجھ لیں۔ وہ کیا چیز ہے، اس پہ آخر پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ جسٹیفائی کریں کہ اس کو تم سچائی کہہ رہے ہو یہ واقعی ہے، اس کا پھیلاؤ پھر ہوتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، وہ پھیلاؤ پھر نیچرل ہوتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ پانی کا بہاؤ نیچرل ہوتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں دنیا بھر میں کتنے بڑے بڑے ستون دریاؤں میں سمندروں میں گاڑے جاتے ہیں، اور پانی ہے کہ مسلسل اس سے ٹکراتا ہے۔ پانی کو کون روک سکتا ہے؟ ٹکراؤ سے پانی کی فطری طاقت ہے۔ اس لیے یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ سچائی ریئلائزیشن ہو جائے اور اس کی جسٹیفیکیشن بھی آپ دے دیں، اس کے بعد ایک ہی کمی کی چیز رہ جاتی ہے اور وہ بیوٹیفیکیشن ہے اس کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ جس تہذیب نے یہ 3 مرحلے عبور کر لیے، اس نے صدیوں نہیں ہزاروں سال تک اپنے آپ کو غالب کر لیا۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جنہیں مٹا سکے، اور مٹتی ہوئی تہذیب جس میں جسٹیفیکیشن نہ ہو، بیوٹیفیکیشن نہ ہو، جس میں ریئلائزیشن نہ ہو، کائنات کی کوئی طاقت اس کی دستگیری نہیں کر سکتی، ہاتھ نہیں پکڑ سکتی کہ تمہیں باقی رہے، ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جتنے افراد تہذیب پہ کام کرتے ہیں اور ہسٹوریکل کام کرتے ہیں، اور جو اثاثے ہیں، ایسٹس ہیں، وہ اس نہج پہ سوچتے بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں کہ کس طرح اپنی تہذیب کو باقی بھی رکھنا ہے اور غالب بھی آنا ہے۔ ہندوستانی تہذیب کیوں بچی؟ اسپین کیوں برباد ہو گیا؟ اس ہندوستانی تہذیب کے بچ جانے میں ہندو پورے ادب اور احترام کے ساتھ کیوں ہمیں فنا نہیں کر سکے؟ یہ بات ہے جو اب امریکہ اور آسٹریلیا کے لوگوں کو سمجھنی چاہیے۔ ہم کئی برس سے ان کے وہاں جو رہنے والے ہیں، کئی ایک کو کہا کہ یہیں ٹکو، یہیں رہو۔ وہ اس حکمت اور اس گہرے راز کو نہیں سمجھ سکے کہ ہم کیوں کہتے ہیں یہیں رہو۔ اس لیے کہ تم جن چیزوں کو تہذیب کا مظہر سمجھ کے مسلمان ممالک کی طرف لوٹنا چاہتے ہو، وہاں کچھ بھی نہیں رہا۔ وہاں کے معاشروں میں سرے سے انصاف ہی باقی نہیں رہا۔ اللہ اللہ خیر سے۔ اور انصاف جس معاشرے میں باقی نہیں رہتا، وہ خود ایک دوسرے کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ خدا کو بھی یعنی محاورے کے اعتبار سے خدا کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی ہڑپ کرنے کا کافی ہو جاتا ہے۔ 5 سینکڑوں سال، صدیوں تک کوئی معاشرہ ہی وجود میں نہیں آتا، کوئی معاشرہ وجود میں نہیں آتا۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کی جو بنیاد فرمائی ہے نا، آخر وہ نبوت ہے اور رسالت ہے۔ ان کا ایک ایک جملہ اتنا قیمتی ہے
صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مکہ میں مظالم بڑھ گئے ہیں، فرمایا حبشہ چلے جاؤ، اور میں نے سنا ہے کہ وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے۔ جن معاشروں میں انصاف ہی نہیں رہتا وہ خود ہی ایک دوسرے کو ختم کرنے کو کافی ہوتے ہیں۔ 10 روپے کا پٹرول بچانے کے لیے اور اپنے نفس طیبہ و مبارکہ کو کوئی زحمت نہ دیں، یو ٹرن پہ نہیں جائے گا، وہیں سے موٹر سائیکل موڑ کے ادھر سے ہی آ جائے گا، اب ساری ٹریفک ادھر کو جا رہی ہے اور وہ حضرت ادھر کو آ رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس فرد کا مزاج نہیں، اس قوم کا مزاج ہے کہ کوئی نہیں روکتا، کوئی نہیں ٹوکتا کہ کیا کر رہے ہو، کوئی ایک اپنی گاڑی سامنے کھڑی کر دے کہ کدھر جاتے نہیں ہوتی۔ یہی حال اوپر کی سطح تک کا ہے کہ جہاں مرضی چلے جاؤ، کوئی تمہاری انصاف کے لیے سنوائی نہیں ہے، اور چونکہ تم وزارت پر فائز ہو تو تمہارا سب آرڈینیٹ عقل میں بھی تم سے تھوڑا ہی ہے، چھوٹا ہی ہے، وہ تو کوئی بات اچھی کر ہی نہیں سکتا، اور اگر کرے تو اس کو نکالو یہاں سے، کسی طرح نکالو، اس آدمی کے اس کے ساتھ تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ پھر کوئی ٹیچر پڑھا رہا، خیر سے اب ایسے بھی نہیں رہے اسٹوڈنٹس، اور اٹھ کے وہ چیلنج کرتے کہ سر یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، یہ بات ایسے نہیں ایسے، اب تو رہے ہی نہیں، لیکن فرض کر لو کبھی ہو ہی جائیں اور ٹیچر کہے جا کر کہ اس لڑکے کو میری کلاس سے نکال دیں اور کہیں اور بھیج دیں، اس معاشرے میں کہاں سے؟ اس لیے ہندوستان میں مسلمان کیسے باقی رہے اور ہندو تمام ادب اور احترام کے باوجود کیوں نہیں مٹا سکے؟ کیوں یہ مذہب غالب رہا؟ اللہ کو منظور تھا، اور بہت بڑا آدمی، بہت بڑے لوگ وہ اتنے بلند قد کے ہیں کہ آدمی اگر چہرہ دیکھنا چاہے تو اپنی ٹوپی زمین پہ گر جائے، اتنی قد و قامت شخصیت کے لوگ جنہوں نے رہتی دنیا تک، قیامت تک پوری دنیا کے مسلمانوں پہ احسان کیا، وہ چشت کے مشائخ تھے جو افغانستان سے یہاں آئے، اور ان میں بھی کوئی شخص جس کے سر پہ ہیروں اور جواہرات کا تاج رکھا جا سکتا ہے، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سلسلہ چشتیہ نے حق ادا کر دیا، اس ساری تہذیب کے بقا کو انہوں نے رکھا، اور حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے، اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان کے بعد ان جیسی شخصیت کسی بھی سلسلے میں ڈھونڈنا دشوار۔ بظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، یہ چیزیں اب بھی ہوتی ہیں، اس لیے کہ سال بدلے ہیں، خدا اب بھی وہی ہے اور افراد اب بھی وہی ہیں۔ انہوں نے بغداد کے مشائخ سے درخواست کی کہ انہیں بیعت کر لیں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ کو یہی منظور تھا، البتہ انہوں نے رہنمائی کر دی، انہوں نے کہا تمہارا حصہ ہمارے یہاں نہیں ہے، تم خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ، حضرت کے ہاں تمہارا حصہ ہے۔ چلے گئے، اور انہوں نے بڑی مدت اپنے شیخ کی خدمت کی۔ تو ایک دن صحرا میں جا رہے تھے اور حضرت نے اپنا بکسا، جو بھی کپڑے جو چیزیں ہوں گی ان کا رکھ دو بھائی نیچے، میں خود اٹھا لوں گا۔
حضرت کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا حکم یہ ہوا ہے کہ ہندوستان سنبھالو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت نے لفظ یہ فرمایا کہ بے رو و بے ملک ہند بے کی، حکم یہ ہے کہ چلے جاؤ ہندوستان کو سنبھالو، اپنا بکسہ اٹھا کے چل پڑو۔ اتنی سی بات تھی اور کیا بظاہر۔ نے کہا مجھے فرمایا اب جاؤ۔ کہا حضرت ملاقات کب؟ قیامت نہیں ملیں گے، حکم یہ رونے لگے، وہ چلے گئے، چلنے لگے، منع فرما دیا، میں نہیں، بس ہندوستان سنبھالو۔ کہتے ہیں کہ حضرت پھر مدینہ منورہ گئے، استخارہ کیا تو وہاں سے بھی حکم یہی ہوا کہ ہندوستان۔ بہت سے لوگ جو گئے اور مدینہ منورہ رہنا چاہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہاں نہیں رہنا، جاؤ کام کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آ گئے۔ اس آدمی نے سچائی کو ریئلائز کروایا کہ حق کیا ہے۔ بس یہ پہلا مرحلہ تھا مسلمانوں کے جم جانے کا، اور یہ وہ مرحلہ ہے جس میں امریکہ اور آسٹریلیا میں جانے والے مسلمان اس کام کو کر سکتے۔ اتنا بڑا آدمی کوئی وہاں پیدا ہو جائے اور خدا اس سے کام لے لے، یہ اس کی اپنی انتخاب کی بات ہے، مگر یہ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ چشتیہ سلسلے کے مشائخ نے پہلی مرتبہ ہندوستان کی طرف توجہ کی اور ہندوستان کو سنبھالا، اور اللہ نے اس مقام پر فائز کیا کہ اس مقام کے لیے نبوت کی صلاحیتیں درکار ہوتی۔ نبوت کی صلاحیتیں بہت بڑی چیز ہے۔ ایک مرحلے پہ ہم نے اپنے حضرات رحمہ اللہ سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے مراقبہ قوس، یہ جو نقشبندی سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد شیخ کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ حقائق الہیہ کی طرف لے جائے یا حقائق نبوت کی طرف۔ کئی شیخ کی اپنی مرضی بھی ہوتی ہے اور خدا کی طرف سے بھی رہنمائی ہوتی ہے۔ یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ کی اتنی بڑی تحریک جو برپا ہوئی اور اس کے نتیجے میں عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد اور دارالعلوم دیوبند اور ندوہ اور فلاں فلاں، یہ ساری شاخیں جو پھوٹی ہیں، یہ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تھے بیعت کے لیے تو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات سننے کے بعد گلے سے لگایا اور فرمایا ہم تمہیں نبوت کی راہ سے لے چلیں۔ ان لوگوں کی عظمت پہ سانس رکتا ہے۔ اگر یہ پہاڑ ہوتے تو ہمالیہ ہوتے، اور اگر یہ سمندر ہوتے تو بحر الکاہل۔ اتنے بڑے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سچائی کا پودا لگایا اور بتایا حق یہ ہے۔ اس حق کے پھیلاؤ کی خاطر پھر انہوں نے بھیجا ہے اپنے خلیفہ، خلفائی کتنے ہوئے؟ 4 5 7 10 ایسے ہی تھے، زیادہ تو نہیں تھے۔ دلی میں خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی عمر زیادہ نہیں،
اور انہوں نے خلافت دی حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ شیوع شیخ سے شروع ہوا ہے اس حق کا پھیلاؤ۔ یہ جو تہذیب پوری ہندوؤں کی تھی وہ دائروں میں بٹی ہوئی تھی۔ ہندوستان کی تہذیب دائروں میں بٹی ہوئی تھی، اور یہ دائرے نہ شیخ توڑ سکے، نہ ان کے پیر، نہ ان کے پیر۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ سے لے کر حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ تک کوئی ان دائروں کو نہیں توڑ سکا۔ یہ ہوا کہ افراد منتقل ہوئے، لیکن تہذیب عمومی شیوع میں آ جاتی اور لوگ ہم ذوق ہو جاتے، یہ پھر بھی نہیں۔ فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ تو مجدد تھے چشتیہ سلسلے کے، بڑا کام اللہ نے ان سے لیا، لیکن ہندو تہذیب اپنے دائروں میں رہی۔ اس لیے بال ٹھاکرے اور فلاں ادب اور احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، لیکن وہ جس چیز کا رونا روتے ہیں نا، وہ در حقیقت انہی دائروں کا رونا روتے ہیں کہ ہندو مت ان دائروں میں واپس جائے۔ اور یہ اتنا ہی ناممکن ہے جتنا جانور کے تھنوں سے دودھ نکل آئے اور پھر کوئی واپس ڈالنے کی کوشش کرے۔ گزر گیا وہ زمانہ، اور اس کا صحیح معنی میں پھر پھیلاؤ جو ہوا ہے، وہ شیخ کا ایک جملہ تھا، کمال کیا انہوں نے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں جب چلنے لگا جودن پاک پتن سے تو مجھ سے فرمایا کہ ہمارے سلسلے میں 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک علم چاہیے ہوتا ہے، اور وہ تم میں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے تھے کہ میں جب حاضر ہوا بیعت کے لیے تو حضرت صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے فرمایا کیا پڑھا ہے؟ تو میں نے بتایا، فرمایا یہ کافی نہیں ہے۔ شیخ تو پھر ایسا ہو، عقیدے میں کیا پڑھا ہے؟ تو میں نے کتابیں بتائی، فرمایا نہیں۔ ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، فرمایا مجھ سے پڑھنی پڑے گی۔ میں نے اس کیا پڑھا دے۔ پھر فرمایا کہ تجوید میں کیا پڑھا ہے، قرات کتنی پڑھی ہے؟ میں نے بتایا، فرمایا یہ بھی کافی نہیں۔ 6 پارے کامل تجوید کے ساتھ مجھے پڑھائے۔ ایسا شیخ جس میں علم اور مشائخ کی خلافت جمع ہو جائے، کہیں ملتا ہوگا پرانے زمانے میں؟ پھر مجھ سے فرمایا فقہ میں کیا پڑھا ہے؟ تو میں نے بتایا قدوری۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ کافی ہے۔ تصوف میں کیا پڑھا ہے؟ کچھ نہیں۔ فرمایا شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی، شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور عوارف المعارف مجھ سے پڑھنی ہوگی۔ میں نے کہا پڑھی۔ یہ سب چیزیں پڑھائیں، اور میں قرآن کتنا یاد کیا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، اتنا یہ کافی نہیں ہے، قرآن پورا یاد کرنا ہے۔ فرماتے میں نے پورا قرآن یاد کیا۔ اور چلتے ہوئے 3 مرتبہ ہو گئے تھے۔ فرماتے تھے چلتے ہوئے مجھ سے کہا کہ ہمارے اس سلسلے میں علم کی ضرورت پیش آتی ہے، اور تم پڑھے لکھے،
اور علم کے ساتھ خدا کی معرفت، تو وہ جو تم نے مجھ سے طے کیا ہے سلوک، یہ ٹھیک ہے، اور سارا سلوک طے کروایا۔ سلوک آدمی کا کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا، بس اس معنی میں کہ سبق پورے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تکمیل کہاں ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی عشق، اس کی آگ وہ تمہارے سینے میں ہم نے رکھ دی ہے۔ اور جو جملہ آخری فرمایا وہ ان کے کمال کی دلیل تھی۔ فرمایا نظام الدین دلی جاؤ اور ہم ایسا درخت لگا رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق صدیوں اس کے سائے میں بیٹھے۔ یہ الہام ہی ہوا ہوگا۔ اور حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ دلی آئے، اور حقیقت میں چشتیوں میں یہ وہ ہستی ہے جس نے تہذیب کو ریئلائزیشن سے اٹھا کے جسٹیفیکیشن پہ لیا۔ یہ ہے وہ ہستی۔ دائرے ہندوؤں کے ان سے بھی نہیں ٹوٹے، لیکن انہوں نے بڑی قربانیاں، بہت بڑی قربانیاں تھیں۔ حضرت کے دونوں خلفاء، ایک تو تھے ثابت کلیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو اس میں مصروف رہے کہ اس سلسلے کی جڑوں کو زمین میں دھنسا دیں، اس سلسلے کی گوڈی کریں، اس سلسلے کو وہ بنیادیں فراہم کریں تعلق مع اللہ کی، جو اسے صدیوں قائم رکھے۔ 700-800 سال ہو گئے۔ کہاں تغلقوں کا زمانہ اور کہاں یہ دور، وہ اس پہ مصروف رہے خاموشی سے، اس لیے کہ نسبت کی گہرائی وہ صدیوں میں اپنا رنگ ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے ہنسی آتی ہے تصوف، یہ بدعت اور یہ، ارے یار آپ کو پتہ ہی کیا ہے کہ تصوف بدعت ہے کہ کیا؟ آپ خود ہیں ہی کیا؟ آپ کو تہذیب کی تو تعریف تک تو کرنا نہیں آتی، اور آپ ارتقاء پہ بحث کریں گے۔ وجود شریف نے پڑھا ہی کتنا ہے، مطالعہ ہی کتنا کیا ہے۔ بحر الکاہل پہ تبصرے کرنا اور کبھی پاؤں کا تلوا پانی میں نہ ڈوبا ہو، ایسے ہی ہنستے رہنا چاہیے ان بچوں کی باتوں پہ۔ کون سنتا ہے اور کون سمجھتا ہے؟ درخور اعتنا نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ ہستی اس میں مصروف رہی، اور اتنی فنائیت ان میں غالب رہی کہ کسی نے جانا ہی نہیں کہ آدمی کتنا بڑا ہے۔ پوری کوشش رہی حضرت کی اپنے آپ کو مٹانے کی، اور بڑی خاموشی سے چلے گئے، اور اس بیج کو وہ جو بو کر گئے تھے، اس بیج نے 500 سال کے بعد اپنے پھول کھلائے ہیں۔ اس درخت پہ پھول لگے ہیں 500 سال کے بعد۔ وہ خود بھی جانتے تھے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں نا، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ پورا سلسلہ چشتیہ نظامیہ گزرا، اور پھر سلسلہ مجددیہ قائم، نقشبندی آئے،
اور نقشبندیوں کا، مجددیوں کا تقریباً پورا دور گزرا، اگرچہ اللہ کا احسان ہے ابھی بھی وہ باقی ہیں، اور پھر اس فصل بہار کے آخر پہ پہنچ کے یہ ایک نئی بہار آئی چمن میں، اور سب کی سب سلسلہ چشتیہ صابریہ کی بنی۔ یہ دور ہے اس کا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بڑا مجاہدہ تھا، بڑی قربانی تھی، رات رات بھر قرآن کا سننا، گھنٹوں رمضان میں کھڑے ہو کے تراویح کا پڑھنا، اور ان ہزار مجاہدوں کا ایک مجاہدہ کہ عمر بھر مجرد شادی نہ کرنا اور اپنے نفس پہ پوری طرح قابو میں رکھنا، کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی جس سے وہ ٹکرا گئے۔ اور اللہ کو یہی منظور تھا کہ اس آدمی کی تعلیم میں برکت دیں، اور اتنی زیادہ ہوئی کہ پورے ہندوستان میں کوئی جگہ ایسی نہیں رہی جہاں حضرت کے خلفاء نے۔ اور یہ نہیں ہے کہ جو آیا خلافت ہو گئی اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، یہ تو اب ایسے نادان ہو گئے ہیں پیدا جنہیں پتہ ہی نہیں ہے اور علم ہی نہیں ہے، اور اتنی آسانی سے تو ہمارے مشائخ بیعت نہیں کرتے تھے جتنی آسانی سے یہ نادان اب خلافتیں دینے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اتنے محتاط تھے کہ کاشانی حاضر ہوئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا انہیں اور منہ پھیر لیا۔ 3 دن تک نمازوں میں بھی آتے رہے، ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہاتھ بڑھائیں مسافر کے لیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل، اور خسرو نے گلے میں رومال ڈالا جیسے مجرم اور قیدی ہوتے ہیں، اور حاضر ہوئے حضرت کے ہاں تنہائی۔ حضرت فرمایا تو کیا بات ہے؟ ان کا حضرت کاشانی آئے ہوئے ہیں، ان کی معافی، بلاؤ اس کو۔ حضرت فرمایا مجھے سکا ذرائع سے خبر پہنچی ہے کہ تم اپنی مسجد میں کمبل تہ کر کے اس پہ بیٹھتے ہو، یہ تمہیں پیر بننے کی سوچی ہے، شیخ بننے کی سوچی ہے؟ انہیں معذرت کی، ان کا حضرت صحیح خبر پہنچی ہے لیکن اب بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں زمین پہ ٹکراتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، معذوری کی وجہ سے ایسے کیا، اور کوئی وجہ نہیں، میرے تصور میں بھی نہیں ہے کہ لوگ میرے گرد جمع ہوں، اور آپ کے ہوتے ہوئے کون ہو سکتا ہے؟ پھر معافی چاہ کے اتنے کڑے معیار کے باوجود اور 300-400 خلفاء کے باوجود وفات سے پہلے عرض کیا گیا کہ حضرت آپ کی جگہ کون آئے گا، تو یہ فہرستیں ہیں۔ فرمایا ان کی فہرستیں بناؤ، جنہیں اجازت دی تھی، تو 300-400 خلفاء کی فہرستیں پیش کی گئی کہ یہ وہ ہیں جو آپ کے یہاں ٹاپ کلاس کے لوگ ہیں، یہ سیکنڈ ہیں، یہ 3rd نمبر پہ ہیں، یہ 3رے نمبر والے وہ ہیں جن کو قریب ابھی اجازتیں ہوئی ہیں، اور پہلے نمبر والے وہ ہیں جنہیں اپنے سلسلے میں رسوخ حاصل ہے۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ دیکھتے رہے، پھر اٹھا کر ایک طرف رکھ دی، اور فرمایا ان میں سے ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ میری جگہ پہ آ سکے، چھٹی۔ پھر فرمایا اللہ کو جو منظور ہوگا ہو جائے گا، چھوڑ۔ تو پھر ان کی جگہ پہ چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آئے، بڑا غلبہ تھا علم کا۔ خیر، یہ دوسری ہستی تھی جس نے ہندوستانی تہذیب کو
غالب نہیں آنے دیا، اور ہندوؤں کی پوری تہذیب کے مقابلے میں یہ غالب رہے۔ ان کے ملفوظات پڑھیں تو باوجود اس کے کہ روز آ کے ہندو مسلمان ہوتے تھے، ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بڑے حضرت کے زمانے میں ہندو مسلمان ہوا کرتے تھے، افسوس اب ہم اس قابل ہی نہیں رہے کہ ہمیں دیکھ کے ہندو مسلمان، یعنی ذکر کرتے تھے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان کے زمانے میں لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے، وہ حق کا شیوع تھا، پھیلاؤ تھا، اور یہ جسٹیفیکیشن تھی، اس حق کو انہوں نے پھیلایا ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اتنا دور تک کہ پورے سب کانٹیننٹ میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں ان کا فیض نہ ہو جائے۔ فنائیت، خاموشی، انقطاع، توجہ اللہ، باطن، معرفت، یہ کون سی ایسی چیز ہے جو ان سارے مشائخ میں؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بلبن بادشاہ واپس آیا دیبالپور سے، اور وہ آ کے پاک پتن رکا تو حضرت نے صاف انکار کر دیا کہ ملنا نہیں۔ بہت کوششیں ہوئیں، سپہ سالار اور کون فرمایا کوئی ملاقات کی بات نہیں۔ زیادہ اصرار ہوا تو فرمایا تم جانتے نہیں، بڑے حضرت نے فرمایا تھا حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پیسوں کے لیے جس کا نام بادشاہ کے دفتر میں درج ہو جاتا ہے، اللہ کے دوستوں سے اس کا نام کٹ جاتا ہے، خدا کا اپنی دوستی سے اسے نکال دیتا ہے۔ تو ہم یہ سودا کرنے کو تیار ہیں۔ خلفاء کے کہنے پہ تشریف لائے، اور اس شرط پہ کہ مجھ سے کوئی ہاتھ ہی نہ ملا، اور سونا چاندی اور بوریاں بھر کے شیخ کو پیش کی گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ سونا اور چاندی اور کیا کیا چیزیں پیش کی گئی، اور شیخ نے ایک تھال منگوا لیا، ایک بڑی تھالی لائی گئی، تو وہ اس طرح بھر بھر کے لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے جیسے یہ گندم ہے یا اناج ہے اور غریبوں کو دے رہے ہیں۔ آخر پہ بوریاں رہ گئی، وہ بھی کسی کو دے دی۔ بلبن نے ایک خط پیش کیا بادشاہ کی طرف سے، اور اس پہ لکھا تھا کہ آپ کی خانقاہ بہت بڑی ہے اور جودن میں کیسے گزارا ہوتا ہوگا، 16 گاؤں اس خانقاہ کے نام لگائے جاتے ہیں، وہاں سے اناج گندم چیزیں آیا کریں گی۔ تو ایک ہندو آیا اور رو رہا تھا، حضرت میں کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میں تو اب پہنچا ہوں، مجھے پتا چلا تھا کہ آپ خیرات کر رہے ہیں، میں اس لیے حاضر ہوا تھا، تو پتا چلا کہ بوریاں بھی چلی گئی۔ تو حضرت نے بلا تعامل وہ 16 گاؤں کا پروانہ اٹھایا، اسے دیا، بنائیے۔ آخری حد تک اگر کوئی انسان حب دنیا سے پاک نہ ہو اور فنائیت کے عروج پر نہ ہو، کر ہی نہیں سکتا۔ علم کس دن کے لیے ہوتا ہے؟ وہ بھی تو یہاں آڑے آ جاتا ہے، 16 گاؤں اس کو دے تو لے جا۔ لیکن دائرے ہندوستانی تہذیب کے پھر بھی باقی تھے ہندو۔ پھر وہ آیا شہباز، اور پھر وہ ہستی آئی جس کے متعلق مورخین نے لکھا ہے، اور غالباً شبلی نے لکھا ہے۔ اس کی بڑی وسیع نظر تھی شبلی کی، یہ روم پہ اور مامون الرشید پہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ اور اس پہ اور اس پہ۔ یہ شبلی جیسا آدمی
ہے جو اتنا قلم اٹھا سکے اور جس کے مطالعے کا تنوع دیکھیے. یعنی حیرت ہے کہ ایک طرف وہ کتاب و سنت پہ بات کرتا ہے اور دوسری طرف وہ تاریخ اور شاعری پہ بات کرتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے یہ ساری چیزیں اس کے سامنے پانی. پھر وہ ہستی آئی کہ البیرونی کے بعد اتنی بڑی ہستی ہندوستان نے جنم ہی نہیں دی، اور ہندوستانی تہذیب اور بیوٹیفیکیشن میں سب سے بڑا آدمی جو انڈین اوریجن نے پیدا کیا ہے اور جس کی دوسری مثال نہیں ہے اس سے پہلے، پھر وہ آئے اور وہ تھے امیر خسرو. خسرو جیسا آدمی پیدا ہی نہیں. البیرونی پہ نظر جاتی. البیرونی نے ہندوستانی تہذیب میں نقب لگایا ہے. البیرونی نے ہندوستان کے علوم پر بحث کی ہے، رسم و رواج پر بحث کی ہے، اور البیرونی نے جتنی چیزیں اس کے دماغ میں تھی نا وہ تھیوریز لکھی ہیں، لیکن ان تھیوریز کو رائج کر دیتے ہندوستان کے معاشرے میں ان سے ہو ہی نہیں سکا. البیرونی کے بعد یہ پہلا آدمی ہے اور شاید یہ اپنی روایت کا آخری آدمی ہے کہ اس نے آ کر سلسلہ چشتیہ کو رنگ دیا. حقیقت میں ہندو تہذیب کے دائرے جس شخص نے توڑے ہیں وہ یہ امیر خسرو. تو خسرو، اس کے ہزار کمالات اور خسرو کی ساری خوبیاں ایک طرف، اور خسرو تو وہ تھا کہ خود اس کے شیخ اس کے عاشق ہو. اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جیسے صاحب استقامت آدمی کو اس کے بغیر چین نہ آئے. کمال ہے اس آدمی کا، کمال. چشتیوں کے مزاج کو سمجھنا اور اس میں رنگ بھرنا یہ خسرو کا کمال. انہوں نے دائرے توڑے. البیرونی کے بعد یہ خسرو کا کمال ہے کہ انہوں نے پوری ہماری تہذیب کو سنبھال لیا. اور خسرو نے یہ خالص ہندوستانی سے اعتبار سے کہ ان کے باپ ترک تھے، سیف الدین اپنے علاقے سے ہندوستان آ گئے. منگول جو تھے انہوں نے حملہ کیا تو وہ وہاں بھی کمانڈر تھے، بڑے عہدے پہ فائز تھے. ان لڑائیوں کی اور ان روز روز کی خانہ جنگیوں سے تنگ آ کے وہ دلی آ گئے. دلی بھی نہیں آئے، علی گڑھ کے قریب، علی گڑھ کے سفر میں ہم نے دوست سے خاص طور پہ کہا میں وہ دکھائیے مومن پورا، تو وہاں ذرا سا گزرنا ہوا. اس گاؤں میں آ اور انہوں نے ہندوستانی ایک امیر تھے ان کی بیٹی سے شادی. یہ ترک اور ہندی خون کا سنجوگ ہے. ماں خالص ہندوستانی تھی
اور یہ ہندوستانی خون ترکوں سے جب ملا ہے تو خسرو وجود میں آئے ہیں، اور خسرو نے کچھ پڑھا اور اتنی باتیں ہیں کہ ہم اس میں سے کس چیز کو شروع کریں۔ اصل آدمی خسرو کے نانا تھے، نانا نے انہیں پڑھایا، اور خسرو جیسے ہوتا ہے ان پہ شاعری کا غلبہ تھا، شاعری کرتے رہے۔ رد الفساد شروع ہوا ہے نا، خسرو کا دیوان ہے رد الکمال۔ خسرو نے اس میں اردو شاعری پر بحث کی ہے، پڑھنے کے قابل ہے، مگر پڑھنا نہیں، اس سے ویسے ایسے کچھ نہیں ملتے، رکھی ہوتی۔ نانا تھے ان کے اصل، ان کے نانا نے انہیں پڑھایا اور اپنے ساتھ دلی لے آئے جب یہ چھوٹے سے تھے، پر پھر یہ دلی ہی کے ہوئے۔ اس لیے خسرو کی اپنی تحریر ہم نے دیکھی، لمبا سیکھ کر کے لکھا ہوا ہے خسرو دہلوی، دہلی کے رہنے والے، واحد ہندوستانی تہذیب کا علم بردار، اور اتنا کام کیا انہوں نے، اتنا کام کیا، پوری امت اتنا کام نہیں کر سکتی۔ خسرو 30 سال کی عمر تک بھی کچھ نہیں، جیسے ہوتا ہے سپاہی بھرتی ہو گئے، دربار میں چلے گئے، شاعری کی، اور 32 سال کے جب ہوئے تو کسی نے حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی راہ دکھائی۔ 1-2 برس تو وہ ایسے ہی آتے رہے، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ پر یہ بات کھلی کہ اوفو، یہ جو آیا ہے یہ تو خود بادشاہ ہے۔ دوست نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے ان کے حال کی توجہ فرمائی، اور اس سے پہلے ساری صلاحیتوں کے باوجود خسرو کچھ نہیں تھے، صفر۔ اس صفر کے ساتھ کسی فگر کے لگنے کی ضرورت تھی، اور پھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ چارج کیا ہے اور جو کچھ ان کی صلاحیتوں کو بڑھایا ہے اور جس راہ پہ انہوں نے پھر لگایا ہے، اس کا کمال ظاہر ہوا امیر خسرو۔ اور خسرو ہندوستانی تہذیب میں انسانیت کے علم بردار ہوئے، مذہب کی سطح سے ہٹ کے اپنی ذاتی زندگی میں مذہب کی پابندی کے باوجود انہوں نے جتنے بھی ان کے غیر مذہب کے لوگ تھے سب کو ویلکم کہا، سب کی بات کی، اور پھر وہ اپنے مقام سے اترے ہیں، اور جس زبان میں ان سے ہو سکا انہوں نے پیغام پہنچایا ہے۔ یہ ہے آسٹریلیا اور امریکہ کے لوگوں کے سیکھنے کی بات، کہ اس طرح تہذیبیں وجود میں آتی ہیں کہ پہلے سچائی، اور سچائی کے بعد اس کا شیوع، اور اس کے بعد حسن، اس میں خوبصورتی اور اس کی بیوٹیفیکیشن اور اس میں نقش و نگار چشتیوں کے یہ سارے کے سارے اس ہستی کے مرہون منت ہیں، سراپا محبت تھے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں تھی۔
محبت کو ہندوستانی مٹی نے اگر شکل دی تو وہ خسرو تھے۔ جس چیز سے محبت ہو گئی، ہزار جان سے قربان ہوئے، اور سارا خسرو کی شاعری پڑھ جائیں، ساری شاعری اور سب کچھ خسرو کو دو ہی چیزوں سے عشق تھا، ایک اپنے پیر و مرشد سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ایک ہندوستان سے۔ ہندوستان اتنا اچھا لگا ہے اپنے، اور ہر چیز انہیں دنیا میں محبت نظر آئی۔ خضر خان نے فرمائش کی کہ میری محبت پہ لکھیں، 4000 اشعار کی مثنوی اللہ کے بندے نے لکھ ڈالی۔ اسے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار کس کمال کا آدمی ہے۔ اور ٹھیک وہی محبت اور وہی چیزیں گجر پہ لکھ ڈالی، گجر اور گجری دونوں کی محبت تھی۔ اس میں بھی جو چیز شہزادی کی ہے وہی چیز گجری میں ہے، اور جو چیز خضر حیات جیسے شہزادے میں ہے وہی چیز یہاں۔ اور ہندوستان میں اس وقت جتنی زبانیں رائج تھی، یہ ہے چینی سیکھنا، یہ ہے ہماری ان نسلوں کے لیے جو آسٹریلیا اور امریکہ میں جا کے بس گئے ہیں، اپنی اولادوں کو وہاں کی زبانوں سے مانوس کرنا۔ اس وقت کھڑی بولی تھی، ہندو بولتے تھے، برج بھاشا تھی، ہندوی تھی، ان سب کو انہوں نے فارسی کے ساتھ ملا دیا اور عربی کے ساتھ ملا دیا، اور بیوٹیفیکیشن یہ پیدا کی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پہیلیاں ہیں، دوہے ہیں، اشعار ہیں، یہ سب چیزیں انہوں نے انسانوں کی سطح پہ اتر کے جب بات کی تو ادھر خسرو نے دوہا کہا اور اگلے دن سارے دلی میں ہندو مسلمان پڑے۔ اب تو دوہے کہنے کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ جمیل الدین عالی ان کے دوہے بہت اچھے، پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ خسرو نے سلسلہ چشتیہ پہ یہ احسان کیا، 32 سال کے جب ہوئے تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت فرمائی، اور پھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے محبوب لوگوں میں سے تھے، خلافت نہیں ہوئی، معاملے ہی کچھ اور تھے کہ ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خسرو سب سے جی بھر جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے تنگ آ جاتا ہوں اگر تم سے۔ خسرو کہتے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد دروازہ بند، کوئی آدمی نہیں تھا جو جا سکے۔ ایک اقبال تھا حضرت کا خادم، کھانا، چائے، کھانا، پانی وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں یا وہ پوچھ لیتا تھا، یا پھر اکیلا میں تھا جس کو انہوں نے اجازت دے رکھی تھی، کسی تیسرے آدمی کا سوال ہی نہیں۔ اور خسرو کو یہ شرف تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خود ان کی محبت میں گرفتار۔ فرماتے تھے کہ جس دن تم نہ آؤ چین ہی نہیں آتا۔ ایک مرتبہ خسرو سے فرمایا کہ کیا خیال ہے، بس اتنی بات سے سمجھ لیں۔ انہوں نے کہا حضرت ساتھ ہی رہے، حضرت بھی سمجھ۔ ایسے ہی تو نہیں ہے کہ خسرو سفر پہ تھے اور واپس راستے میں اطلاع ملی حضرت کی وفات کی، اور بھاگے ہوئے دلی آئے اور آ کے قبر پہ ہی بیٹھ گئے، اور 6 مہینے بعد انتقال ہو گیا، اور وہیں اسی ساتھ ہی قبر میں، دوسری قبر میں۔
یہ محبت ہی تو تھی جس سے موت تک پہنچا دیا. اتنا زیادہ تعلق ہو گیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ہندو آیا. رات ملا اور کہا حضرت مصیبت کا مارا کہیں سے سنا آپ کے پاس آیا ہوں, بیٹیوں کی شادی ہے اور کچھ بن نہیں پا رہا. یہ مسلمانوں کی تہذیب بڑی قوت سے جمی ہوئی تھی, اسی لیے تو اب تک نہیں اکھیڑ سکے. اب تک مسلمانوں کی تہذیب کا اندازہ اس سے نہیں ہوتا جہاں مسلم اکثریت کے علاقے آباد ہیں اور مسلمان آباد ہیں اور مسلمان آبادی کی کثرت کی وجہ سے وطن تشکیل پا گیا ہے. اس تہذیب کا اندازہ اب موجودہ ہندوستان سے ہوتا ہے کہ کتنی گہری جڑیں ہیں اور مسلمان الحمدللہ اس تہذیب کو اب بھی اپنائے ہوئے نہیں ہے, ترقی ہو رہی ہے. یہ تو پتہ چلے گا اگر حالات قائم رہے 100-200 سال کے بعد. یہ جو کلی اب کھل رہی ہے نا, اور یہ جو ہندوستان کے مسلمان ان کے گلشن میں بہار آ رہی ہے, یہ 100-200 سال بعد جب اپنے جوبن پہ پہنچے گی تو پتہ چلے گا کہ خوشبو کس کو کہتے ہیں اور حسن کیا. ہندو نے کہا بیٹیوں کا رونا, حضرت نے فرمایا میرے پاس تو کچھ ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کمال کا زہد تھا. وفات سے پہلے اقبال کو بلایا اور فرمایا کہ بو آتی ہے دنیا کی, بڑے صاحب کشف آدمی. کشف اور کرامات اور یہ چیزیں دو باتیں ہمیشہ یاد رکھو. تشریعات کا جو کشف ہے اس کے مقابلے میں تکوینیات کا کشف پرے راہ کی حیثیت. اللہ کا احسان, خدا کا ذاتی احسان ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کو تشریعات کا کشف ہوتا ہے. یہ کمال کے لوگ ہوتے ہیں, اہل جنت کے سردار ہیں یہ لوگ جنہیں تشریعات کا کشف ہونے لگے. تکوینیات کا کشف تو اس کے مقابلے میں وہ حیثیت بھی نہیں رکھتا جو کیلے کے گودے اور چھلکے کی, کچھ بھی نہیں. ہے یہ بھی اللہ کا انعام, لیکن اس کی حیثیت کچھ. اور دوسرے فرد کے ذہن میں جو رعنائی خیال ہوتی ہے, ایکچولائزیشن میں اگر اس میں کمی رہ جائے تو یہ زبان بس. ذہن میں جس قدر وسیع اور عروج اور بلند خیال ہوتا ہے, اس خیال کو زمین پہ وجود دینے میں جو کمی رہ جاتی ہے نا, جتنی کمی ہے اتنی ہی زوال. ہمیشہ جتنا بلند خیال ہو اس سے بڑھ کر یا اس کے برابر کی چیز چاہیے. جہاں یہ کمی آئی زوال آئی. یہ بات تھی جس پہ اٹک گیا تھا. کھانا اچھا
اس قصے کو پورا کر۔ وہ ہندو نے وہی بیٹیوں کا رونا، حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ نے فرمایا کوئی چیز ہے نہیں۔ وہ جوتے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پڑے ہوئے تھے، فرمایا اب تو کچھ ہے نہیں۔ حضرت نے اقبال سے کہا کہ دنیا کی بو آتی ہے وفات سے پہلے۔ اس سے کہا حضرت کوئی چیز نہیں رہی۔ فرمایا لنگر خانے میں کچھ غلہ تو نہیں پڑا ہوا؟ ان کا حضرت تو صبح کے لیے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ پہ اتنا بھی بھروسہ زندگی بھر میں نہ آیا؟ تقسیم کرو لوگوں میں، نکالو اس کو۔ تو کہتے ہیں 300-400 آدمیوں کا کھانا پڑا ہوا تھا، سارا رات تقسیم کر دیا، پھر انہیں چین آیا اور میں اب ٹھیک ہے۔ اتنا زہد چشتیوں کا یہ جتنا پہلا دور ہے نا، ان میں زہد غالب رہا۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بعد محبت غالب رہی، پھر صابری جب شروع ہوئے ہیں نا تو پھر علم کا غلبہ رہا۔ یہ تیسرا دور اب تک چل رہا ہے۔ تو اسے کہا جوتے ہیں لے جاؤ، ہندو بیچارہ لے کے چل پڑا۔ ایک سرائے میں ٹھہرا، دیکھا بڑی سواریاں آئی ہیں، بہت اچھے گھوڑے ہیں، فوجی ہیں، درمیان میں ایک شخص چلا آ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ تو بڑا امیر معلوم ہوتا ہے، چلو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے کچھ دیا نہیں، اس سے کچھ بات کرتے ہیں۔ تو صبح ہوئی، چلا گیا۔ تو خسرو بیچارے سیدھے سادھے آدمی، اس نے اپنا رونا ان سے رویا۔ تو ان کا میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ آئے تھے دکن سے، قصیدہ پڑھ کے آئے تھے، 6-7 لاکھ کے انعامات ملے تھے، ہیرے تھے، سونا تھا، گھوڑے تھے، سب چیزیں تھیں۔ اس کی جو قسمت کھلی تو اس نے کہا کہ امیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیا کروں؟ جدھر جاؤں ناکامی ناکامی ہے۔ رات حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس گیا تھا رحمہ اللہ، تو انہوں نے بھی کہا کچھ نہیں، جوتے دے دیے۔ کا کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت کے پاس گیا تھا اور وہاں بھی کچھ نہیں ملا، بڑا نام سنا تھا، تو اس نے چاک اپنا کھولا اور جوتے اندر چھپائے ہوئے تھے یا رکھے ہوئے تھے، نکال کے رکھے اور کہا یہ حضرت نے دیے۔ خسرو پہچانتے تھے جوتے۔ فرمانے لگے کہ یہ جتنا کچھ میرے ساتھ دیکھا ہے رات، اگر لے لو اور یہ جوتے مجھے دے دو تو خوش رہو گے۔ وہ سمجھا مذاق کر رہے۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ 6-7 لاکھ میں حضرت کے جوتے خریدے، واپس آئے تو حضرت کے جوتے حضرت کو دکھائے تو حضرت ہنسے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خسرو سستا سودا کیا۔ یہ محبت کی زبان تھی نا، خسرو سستے رہے، مطلب یہ کہ جو کچھ دیا ہے یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز لے آئے۔ یہ خسرو تھے اتنا بڑا آدمی البیرونی کے بعد، اور بعض اعتبارات سے خسرو آخری آدمی۔ یہ چشتیہ سلسلے نے ہندوستان کی تہذیب کو اب تک قائم رکھا ہے۔ تہذیبیں جو غالب آتی ہیں اور بکتی ہیں، یہ ایک ایک فرد کا کمال ہوتا ہے۔ تو کھانے کا کہہ رہے ہیں، چلو آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ شاید امیر خسرو رحمۃ اللہ